باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اعراف آیت نمبر 203 سورہ اعراف گزشتہ کل کے درس میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن لوگوں کو تم شریک کرتے ہو اپنے گمان کے مطابق تم ان کو معبود سمجھتے ہو، وہ تمہارے جھوٹے خدا، تو اللہ فرماتے ہیں عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح ہی بندے ہیں، جس طرح تم عاجز ہو اس طرح وہ بھی عاجز ہیں۔ فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، ٹھیک ہے پھر آپ مشکلات میں ان کو پکارو، اگر وہ مشکلات میں آپ کی مشکل حل کر سکیں تو پھر تو اچھی بات ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں نے صرف پتھروں کو نہیں پوجا، لوگ صرف بتوں کو نہیں پوجتے، لوگ انسانوں نے انسانوں کی ہی عبادت کی ہے۔ وہ انسان کی شکل کی مورتی بناتے ہیں، پیچھے ان کے تصور میں وہ ہستی ہوتی ہیں، وہ پاک ہستی ہوتی ہیں کہ ان کی وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو مشکلات میں پکار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تمہاری ہی طرح بندے ہیں، جس طرح تم عاجز ہو، تم کمزور ہو، تو وہ لوگ بھی اسی طرح عاجز ہیں۔ اور اگلی آیت میں یہ بھی فرمایا تھا کہ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، یہ آیت کے ساتھ اس رکوع میں 2 مرتبہ آئی ہے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان بندوں کو آپ اس لیے ان کو پکارتے ہو تاکہ وہ مشکلات میں آپ کی مدد کریں آ کے، تو وہ آپ کی مدد خود کیا کریں، وہ تو اپنی مدد کرنے سے قاصر ہیں۔ ولا انفسهم ینصرون، وہ اپنی مدد خود نہیں کر سکتے، وہ آپ کی مدد آ کر کیا کریں گے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے کل کی جو آیات گزری ان میں یہ بھی ذکر تھا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان تمہارے دل میں وسوسے ڈالے تو فاستعذ باللہ، آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ بعض اوقات انسان مختلف قسم کے وسوسے آتے ہیں انسان کو، تو 18ویں سپارے کی آیت ہے رب انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، تو وہ اس آیت کا ورد انسان کثرت سے کرے۔ اور علماء نے فرمایا ہے کہ اگر شیطان کسی طرح وساوس بندے کو زیادہ آتے ہوں، اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ ہر وقت وہ باوضو رہے، جس وقت اس کو ضرورت ہو وضو توڑنے کی تو اس کے بعد میں بیت الخلاء سے واپس آ کے پھر وضو کر لے، لیکن مستقل وضو کرتا رہے۔ جب تک وہ انسان وضو میں رہتا ہے تو شیطان جو ہے وہ انسان کے اوپر حاوی ہونا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کی جو آیات ہیں اس میں ایک تو مشرکین مکہ کا وہ اعتراض کہ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَیْتَهَا، یہ مشرک لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے من پسند جس کو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے معجزہ کیوں نہیں لے کر آتے، آپ جو معجزہ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں وہ معجزہ آپ لے آئیں۔ تو اس کے جوابات مختلف جگہوں پہ دیے گئے تھے۔ 7ویں سپارے میں سورہ انعام میں تو یہاں تک کہا گیا تھا کہ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، کہ یہ معجزات یہ اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اذن سے ہوتے ہیں۔
اس میں انبیاء کا کوئی کردار اس طرح نہیں ہوتا کہ ان کی اپنی خواہش ہو. ہاں انبیاء اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پہ یہ مافوق الفطرت چیز ظاہر کرتے ہیں. ساتویں سے بارے میں اللہ نے صاف طور پر یہ فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ کو ان کا یہ اعراض بھاری گزرتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ آسمان پہ سیڑھی لے کر آئے اور آسمان سے او نفقن فی الارض، یہ زمین میں سرنگ کھود کے لے آئے. ان کے لیے جو من چاہا یہ معجزہ مانگ رہے ہیں یہ لے آئے. تو یہاں پر بھی ہے کہ قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ یہ من پسند معجزات جو آپ مانگ رہے ہو یہ میرے اختیار میں نہیں، میں تو اس وحی کی اتباع کر رہا ہوں جو اللہ مجھے کر رہے ہیں. جو وحی میرے اوپر نازل ہوتی ہے، جو اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، میں اس کے پیچھے چلتا ہوں، میں اس کی اتباع کرتا ہوں. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور جب آپ کوئی معجزہ کوئی نشانی نہیں لے کر آتے ہیں ان کے پاس، قالوا، تو یہ کہتے ہیں لولا اجتبیتها، کیوں آپ نے یہ معجزہ پسند نہیں کیا، منتخب نہیں کیا، کیوں نہیں لے کر آیا ان کے لیے. قل، آپ کہہ دیجئے انما اتبع، سوائے اس کے نہیں، اتبع، میں اتباع کرتا ہوں، ما یوحا، جو وحی کی جا رہی ہے، الیہ، میری جانب، میرے ربی، میرے رب کی طرف سے، میں وحی کا پابند ہوں. ھذا بصائر من ربکم، یہ قرآن پاک یہ بصیرت کی باتیں ہیں، سمجھ بوجھ کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے یؤمنون، جو ایمان لائی. قرآن پاک یعنی اللہ تعالیٰ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن پاک ہی ہے. قرآن پاک اسی پچھلی آیت میں اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، قرآن پاک کے آ جانے کے بعد آپ اور کون سی بات کا انتظار کر رہے ہیں جس پہ آپ لوگ ایمان لاؤ گے. تو قرآن پاک ہی سب سے بڑا معجزہ ہے. اور قرآن پاک کے متعلق اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، فَاسْتَمِعُوا، تو آپ خوب کان لگا کے سنو اسے، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ کی رحمت نازل ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں کہیں تلاوت ہو رہی ہو تو آپ کان لگا کے اس کو سنو، اور اس کا ادب یہ ہے کہ آپ اس کے لیے خاموش رہو. علماء نے قرآن پاک کی تلاوت کے آداب میں یہ بتایا ہے کہ جہاں پہ تلاوت ہوتی ہے تو وہاں انسان کو خاموشی سے اس کو سننا چاہیے. اور اسی طرح جو تلاوت کرنے والا شخص ہے اس سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ جہاں لوگ اپنی ذاتی مصروفیات میں مصروف ہو تو اور آپ کی طرف کوئی توجہ نہیں دے سکتا، خاموشی ممکن نہیں ہے، تو وہاں آپ ایسی اونچی آواز سے تلاوت نہ کرو کہ لوگوں کے گناہ میں تو اس میں ملوث کرنے کا آپ ذریعہ بن جائے. آپ پھر اپنی اس دل میں ہی قرآن پاک پڑھو، تلاوت کرو، کیونکہ اونچی آواز سے پڑھیں گے اور لوگ جو ہے وہ اپنی بات چیت میں مصروف رہیں گے تو وہ گناہ میں مبتلا ہوں. تو مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ قرآن پاک کی یہ آیت یہ نماز کے متعلق نازل ہوئی ہے کہ قرآن پاک جب پڑھا جاتا ہے سورہ فاتحہ ہو یا دیگر تو آپ لوگ خاموش رہو اور اس کو سنو. اور جہری نماز کا حکم ہے، جو سری نماز ہے جسے زور اثر کی نماز ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اگرچہ سنائی نہیں دیا جاتا تب بھی یہاں پر خاموشی کا حکم ہے کہ آپ خاموش رہیں اس کے بارے میں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پاک پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو آپ خوب کان لگا کر سنو اسے، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیے جائے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اللہ رشاؤں نے اس آیت میں دعا کا طریقہ کار ارشاد فرمایا کہ مجھ سے مانگو، اور اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ سے انسان محروم نہیں رہتا. طریقہ کار اللہ نے ذکر کیا ہے تضرعاً و خفیہ، تضرعاً و خیفہ. ایک تو یہ ہے کہ عاجزی کے ساتھ مانگو، نمبر 2 وخیفہ، دل میں ڈر ہو اللہ سے، اس ڈر کو دل میں رکھ کر اللہ سے مانگو. اور تیسرا ودون الجہر من القول بالغدو والآصال، ودون الجہر، اس میں آپ بلند آواز سے اللہ سے نہ مانگیں
اگر آپ نے بلند آواز سے مانگنا ہے تو آپ اتنی آواز سے مانگو کہ آپ خود سن سکو یا قریب قریب کے لوگ، اتنی اونچی آواز سے نہ ہو کہ آس پاس آواز جائے، اس سے منع کیا گیا کہ آپ زیادہ اونچی آواز سے آپ اللہ سے نہ مانگو۔ بالغدو والآصال، صبح و شام، صبح کے وقت بھی شام کے وقت بھی آپ اللہ سے مانگیں۔ وذکر ربک، آپ یاد کریں اپنے رب کو، فی نفسک، اپنے دل میں، تضرعا، عاجزی کے ساتھ، وخیفہ، ڈرتے ہوئے، ودون الجہر، اور ودون الجہر من القول، اونچی بات سے کم ہے، اونچی بات سے نیچے درجے میں، بالغدو، صبح کے وقت، والآصال، شام کے وقت، ولا تکن من الغافلین، اور نہ ہو جاؤ آپ غافلوں میں سے۔ ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے ہاں موجود ہیں، یعنی اس سے مراد فرشتے ہیں، کہ فرشتے جو اللہ کی مخلوق ہیں وہ صبح و شام ان 24 گھنٹے مستقل اپنی پیدائش سے لے کر آخر تک وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ کو۔ ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ عند ربک جو تیرے رب کے ہاں ہیں، لا یستکبرون، وہ نہیں اعراض کرتے، نہیں تکبر کرتے، نہیں انکار کرتے، ان عبادت ہی، اللہ کی عبادت سے، وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی ہی کے لیے وہ سجدہ کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہے سجدہ تلاوت کی۔ قرآن پاک میں کل 14 ایسی آیات ہیں کہ جن کو جب پڑھا جائے یا اس کو سنا جائے تو اس پہ سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ اس میں یعنی جب موقع ملے انسان کو اسی وقت یا اس کے بعد موقع ملے تو انسان وہ سجدہ واجب جو ہے اس کی تلاوت سجدہ کرنا چاہیے اس کو، خواہ وہ بندہ خود تلاوت کرے یا سنے، اور محفل میں جتنی بار وہ پڑھا جائے تو اتنی بار تلاوت واجب ہوتی ہے۔ ہاں، جو بندہ یاد کر رہا ہے حافظ قرآن، اس آیت کو جو بار بار دہراتا ہے، اس محفل میں جتنی بار بھی دہرایا جائے تو وہ ایک ہی بار اس پہ سجدہ تلاوت واجب ہوتی ہے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ،